السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وقال في موضع آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہست اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس اجلاس میں میرا موضوع ہے کہ مسلمان اتنا ذلیل و خوار کیوں۔ میں چند صدی پہلے مسلمانوں کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بات سمجھ آئے کہ آج ہمارے ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے۔ مذہب اسلام کے اس روئے زمین پر آنے سے پہلے عرب کے لوگوں کو پوری دنیا بدو، چرواہا، جاہل، مردار کھانے والی قوم کہا کرتی تھی۔ عرب کو گری ہوئی قوم سمجھی جاتی تھی۔ پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ عرب کے باشندے یہ تمدن حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ پچھڑی ہوئی قوم ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہموار نہیں کیے جاتے تھے۔ کیوں؟ یہ قوم مردار کھاتی تھی، ان کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان نہ تھا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ بکریوں کو چرایا کرتے، اونٹوں کو چرایا کرتے، جنگلوں سے لکڑی کاٹ کر لا کر اپنا کھانا بناتے اور بازاروں میں فروخت کرتے۔ ان میں سے بعض لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس لیے انہیں بہت پچھڑا ہوا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب عرش عظیم کے رب نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دے کر اس روئے زمین پر بھیجا اور کہا: اے میرے محبوب، جا کر عرب کے لوگوں سے پہلے کہو کہ اگر وہ کہہ دے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم عرب اور عجم کے حکمراں بن جاؤ گے۔ کیا یہ اس دنیا کا رب اس نے یہ کہا کہ تم فیکٹریز لگاؤ، تم انجینئرنگ پڑھاؤ، تم ڈاکٹر بناؤ تو تم کامیاب ہوگے؟
یہ باتیں کیا اللہ رب العالمین نے کہی؟ میں نہیں کہتا کہ انجینئر بننا گناہ ہے، ڈاکٹر بننا گناہ نہیں، میں آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن میرے رب نے کیا کہا؟ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین کے لوگوں سے کہو کہ عرش الہی کے رب کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے جو عرش عظیم پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، مانا، تو پوری دنیا نے دیکھا بے سر و سامانی کے عالم میں وہ سب صفہ پہ بیٹھے ہوئے غریب بچے جنہوں نے مذہب اسلام کائنات کے امام سے سیکھا، دین کی تعلیم میرے محبوب سے سیکھی، مذہب اسلام کو مدینہ کے تاجدار سے سیکھا، پھر پوری دنیا میں گئے، پوری دنیا میں بے سر و سامانی کے عالم میں جن کے پاس تلواروں کو چھپانے کے لیے میان موجود نہیں تھی، انہوں نے پوری دنیا پر قبضہ کیا، پوری دنیا میں جا کر مذہب اسلام کو پھیلایا اور پوری دنیا میں مذہب اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ تمہیں یقین نہیں ہوگا لیکن تمہیں یقین کرنا پڑے گا، تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھو، 8,000 کی فوج 80,000 سے لڑ جانے کو تیار ہے۔ لڑنے سے پہلے ایران کا سپہ سالار رستم وہ حیران ہے اس بات پر کہ 8,000 کی فوج لے کر یہ مسلمان رستم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو انہیں میدان میں ٹکنے نہیں دیں گے۔ کہا ایک بار بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید مسلمانوں کو عقل آ جائے۔ کہا اپنے قاصد کو بھیجو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ ان پر قربان، ان سے کہا گیا کہ اپنے قاصد کو رستم کے دربار میں بھیجو۔ انہوں نے حضرت ربیعہ بن عامر کو کہا تم مسلمانوں کے قاصد بن کے جا رہے ہو، تم مومن ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، جو تعلیم تمہیں تمہارے نبی نے دی ہے اسی تعلیم کو لے کر جانا اور رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ حضرت ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے۔ رستم نے کہا کہ آج یہ مسلمان جو دنیا پر دھیرے دھیرے قابض ہو رہی ہے، میں ان کو ڈر دکھاؤں گا، اپنے مال و جاہ کی ہیبت دکھاؤں گا۔ اس نے پورے اپنے دربار کو سجانے کا حکم دیا، زمین پر ایسی قالین بچھائی جس پہ ہیرے اور جواہرات چڑھے ہوئے تھے۔ ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دربان نے روک لیا، یہ پھٹے پرانے کپڑے میں یہ کون آیا؟ ہمارے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے، ہمارے سپہ سالار سے بات کرنے کے لیے۔ کہا کون ہو؟ کہا میں قاصد ہوں، تمہارے بادشاہ کے بلانے پر آیا ہوں۔ کہا نہیں تم اندر نہیں جا سکتے۔ کہا نہیں جا سکتے تو جانے دیں، میں واپس جاتا ہوں۔ پھر روکا ان کو اور کہا یہ جو تمہارے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اس کو بدل لو، تم ہمارے رستم سے ملنے جا رہے ہو۔ کہا ایک بات سن لے، میں مسلمان ہوں، اگر اس کپڑے میں تجھے منظور ہے مجھے دربار میں بھیجنا تو مجھے بھیج، ورنہ میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ دربان مجبور ہو گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ گھوڑے پر بیٹھے تھے، گھوڑے پر بیٹھے یہ اس کے دربار میں گھسنے لگے۔ گھوڑا جب قالین پر کھڑا ہوا تو لوگوں نے روکا کہ یہ قالین ہے، اس پر جانور نہیں جاتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر گھوڑے کو چڑھائے تھے یہ بتلانے کے لیے کہ تمہارے ہیرے و جواہرات، تمہارا یہ مال و زر، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے مسلمانوں کی نظر میں۔ جب روکا گیا تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو اسی دری سے باندھ دیا اور خود جانے لگے رستم کے دربار میں۔ اپنی تلوار کو لیے ہوئے تھے، تلوار کو قالین پر گڑاتے جان بوجھ کر، قالین پھٹ جاتی۔ جانتے ہو کیا بتلانا چاہتے تھے؟ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اے رستم سن، تیرے نگاہوں میں مال و زر کی اہمیت ہوگی، ہم تو اس قوم کے بچے ہیں کہ جنہیں موت اتنی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگیاں عزیز ہیں۔
قالین میں ہول کرتے ہوئے رستم کا اسٹیج لگا تو اس کے قریب پہنچ گئے اور چڑھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو گئے اور پھر رستم سے کہا ہے رستم کہو تم کیا چاہتے ہو؟ کہا اے ربی ابن عامر اے قاصد مسلمانوں کے مجھے یہ بتلا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مذہب اسلام قبول کر لو۔ کہا کیا وجہ ہوئی تمہارے یہاں آنے کی؟ 2 جملوں میں ایسی بات کہہ دی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ کہا جینا لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم آئے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں، اور ہم دنیا کی تنگی سے اور یہ دنیا کے باطل ادیان کے ظلم و جبر سے لوگوں کو نکال کر مذہب اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ کہا اگر ہم اس بات کو نہ مانے تو؟ کیا کہا رستم نے؟ اس بات کو نہ مانے تو کہا پھر ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ہمارے رب نے پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ کہا کیا حکم دیا ہے؟ کہا منزل ایک ہے، راستے 2 ہیں۔ اے رستم یا تو ہم غازی بن کر میدان جنگ میں تجھ سے لڑیں گے یا شہید بن کر میدان جنگ میں مر جائیں گے۔ رستم پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے کچھ وقت دو۔ دربار کے لوگ درباری حیران تھے کہ رستم کو کیا ہوا کہ وہ اتنی ہیبت میں ہے۔ مسلمانوں یہ تم تھے جن سے روم و ایران کے سپہ سالار کعبہ کرتے تھے۔ آج کا مسلمان مال و زر کے لیے اپنا ایمان بیچنے کو تیار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پہلا خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا جو قوم جہاد کو ترک کر دے گی، جو قوم حق بولنا چھوڑ دے گی، جو قوم ظلم برداشت کرنے لگے گی، اس قوم پر ذلت و رسوائی آئے گی اللہ کی، اور جس قوم میں بدکاریاں عام ہو جائیں گی اس قوم پر اللہ کے بے شمار مصائب نازل ہوں گے۔ ایک اور بات بتلاؤں، تمہارے اکابر کی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ کا نام سنا؟ ان کے زمانے میں ایک بار ہتین کے میدان میں پورے عیسائی اور یہودی جمع ہو گئے صلاح الدین ایوبی کا وجود مٹانے کے لیے۔ لوگوں نے ڈرایا ہے صلاح الدین ایوبی تمام عیسائی اور یہودی جمع ہو رہے ہیں تمہیں مٹانے کے لیے، جنگ سے پیچھے ہٹ جانا اس وقت مناسب ہے۔ مسکرانے لگے، کہا ہے میرے ساتھی اللہ نے رحم کیا ہے ہم پر، اللہ نے دنیا کے تمام دشمنوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا، میں ان کو کہاں کن گلیوں میں ڈھونڈوں گا، سب میدان میں ایک ساتھ ہوں گے اور صلاح الدین ایوبی ایک ساتھ سب کا شکار کرے گا۔ اسی میدان میں یہودیوں کے انٹیلیجنس کا سربراہ آیا تھا جس کا نام ہرمن تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے مسلمانوں یہ جو بات بتلانے جا رہا ہوں خدا کی قسم اسے گاٹھ باندھ لینا، بہت بڑی بات ہے۔ آج کا مسلمان اور خاص کر کے جوان نہیں کر سکتا، بہت کم امید۔ ان کا ایک سپاہی ہرمن کو پکڑ لیا، اسے اپنے قید میں لیا، اسے کھینچ کر صلاح الدین ایوبی کے پاس لے جانے لگا۔ ہرمن نے چال چلی، کہا اے نوجوان سپاہی میں تجھے اتنا مال و زر دوں گا کہ تو نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی گرفت کو اور مضبوط کر دیا، کہا سن تجھے اپنے ملک کی سب سے خوبصورت دوشیزہ لا کر دوں گا، سب سے خوبصورت عورت تیرے قدموں میں رکھ دوں گا، تو مجھے جانے دے۔ وہ کھینچتے ہوئے اس کو صلاح الدین ایوبی کے پاس لا کر کھڑا کر دیا، کہا ہے صلاح الدین ایوبی اس نے مجھے مال و زر کی لالچ دی، اس نے مجھے خوبصورت عورتوں کی لالچ دی۔ ہرمن نے کہا ہے سپاہی تو جا تیرا کام ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوئے اور کہا ہے صلاح الدین ایوبی اگر تیری فوج کے تمام جوان
اور تمام سپاہی اس کی طرح ہیں جس طرح یہ ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہودیوں کا سربراہ ہرمن کہتا ہے تجھے بیت المقدس فتح کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کیا اس وقت مصلحتیں نہیں تھیں؟ کیا اس وقت دشمن طاقتیں سر پر نہیں بیٹھی ہوئی تھیں؟ سب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مرد مجاہد ہمیشہ مرد مجاہد ہوتا ہے۔ آج تمہاری آنکھوں کے سامنے وقت بل پاس کر دیا گیا، تم ہاتھوں پر ہاتھے رکھ کر بیٹھے رہ گئے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری رگوں میں حرام پیسے کی کمائی آ گئی۔ تم نے اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو میدانوں میں لا کر نچانا شروع کر دیا۔ تمہارے خون میں ٹھنڈک آ گئی۔ میرے وہ جوان جنہوں نے خالد بن ولید کو پڑھا، جنہوں نے موسیٰ بن نصیر کو پڑھا، جنہوں نے طارق بن زیاد کو پڑھا ہے، جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا ہے، جنہوں نے محمد بن قاسم کو پڑھا ہے، خدا کی قسم ان کے خونوں میں اتنی ٹھنڈک نہیں آ سکتی۔ لیکن آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ جانتے اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے ہی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی ہی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے ہی اکابروں کو چھوڑ دیا، ہم مصلحت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ مسلمانوں، اس کے بعد ہرمن نے ایک بات کہی تھی، کہا ہے صلاح الدین ایوبی تو آج بیت المقدس فتح کر لے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جنگ ہرمن کی اور صلاح الدین ایوبی کی نہیں، یہ جنگ کعبہ اور کلیسا کی ہے۔ ہم ایسی چال چلیں گے کہ آنے والے وقت میں تیرے جوان بچے اور تیری جوان بچیاں راستوں پر ناچیں گی اور تیری قوم کھڑے ہو کر تالی بجائے گی، کوئی کچھ کر نہیں پائے گا۔ تو مغرب کی تہذیب سے نفرت کرتا ہے، تو ہمارے پہناوے سے اور ہمارے کلچر سے نفرت کرتا ہے، تو ایک بات جان لے، تیری آنے والی نسلوں کو مغربی کلچر کا دلدادہ بنا دیں گے، مغربی تہذیب کا دلدادہ بنا دیں گے، اور تیری قوم کھڑے ہو کر مسکرائے گی۔ آج میرے بوڑھوں نے داڑھیاں چھلائی ہے، میرے جوانوں کو سکھلایا کہ تم داڑھیاں چھلاؤ۔ آج میرے بوڑھوں نے مذہب اسلام کو مارا ہے، میرے جوانوں کو سکھلایا کہ تم بھی مذہب اسلام کو مارو۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، اے میرے جوانوں، اگر تم تیار ہو، تم اپنے مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا کی قسم آج بھی دنیا کی کوئی طاقت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتی۔ آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں جانتے ہو؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے ہر طبقہ اپنے مطلب کا دین چاہتا۔ لڑکا اور اس کے والدین وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جہیز پر بات ہو، لڑکیاں نہیں سننا چاہتی ہیں دوسرے شادی کے فضائل کو اور مسائل کو۔ کوئی تاجر حرام کمائی کے خطاب کو سننا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ آج والدین چاہتے ہیں کہ حقوق الوالدین پر تقریر ہو، خطابات ہو، لیکن اولاد یہ چاہتی ہے کہ والدین کی ذمہ داریوں پر بات ہو، ان کی تربیت پر بات ہو۔ آج کسی مسلک کا کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مسلک کے خلاف بات کی جائے، چاہے وہ مذہب اسلام کے خلاف کام کر رہا ہو، چاہے وہ سنت رسول کے خلاف کام کر رہا ہو، چاہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہو، کوئی نہیں سننا چاہتا۔ میرے رب نے کہا، میرے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے میرے محبوب، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، آج کے بعد اس روئے زمین پر کوئی بھی بات دین میں شامل کی جائے گی تو بدعت ہوگی۔ مجھے بتلاؤ، لوگوں نے کہا کہ قبر کے اندر کچھ لوگوں نے فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیا کہ میں فلاں کا دھوبی ہوں، فلاں کا کتا ہوں۔ فرشتے اللہ کے پاس جا کر سوال پوچھنے لگے، اللہ وہ کون ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تم نے کہا، تم نے اپنی مسجدوں میں اعلان کیا،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. وہ قادر ہے دنیا کی تمام چیزوں پر. پھر اس کا پیر کیسے پھسلا نعوذ باللہ اور اس کو 5ویں آسمان پر روک بھی دیا ایک انسان نے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تم کسی بھی چیز کو دین کہہ دو گے اسے دین مانا جائے گا. ہماری ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا, ہم نے کہا تو لا الہ الا اللہ, لیکن ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکے. ہم نے اللہ کے سوا اوروں کو شریک سے ٹھہرا لیا, ہم نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنایا. علماء نے کوئی بھی بات کہہ دی, کسی بھی مکتب فکر کے عالم دین, تم نے اس کو اپنا دین سمجھ لیا, اس پر عمل کرنے لگے. کبھی یہ پتہ نہیں کرنا چاہا کہ میرے نبی نے کیا کہا, میرے رب نے کیا کہا. قرآن اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتا, احادیثوں کو کھول کر پڑھنا نہیں چاہتا. بس کسی عالم دین نے کہہ دیا ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہے, اس کے بعد عورت حلالہ کرائے گی تو عورت کو حلالے کے لیے مجبور کرو, بھیج دو. اے مسلمانوں, تمہارے نبی نے کہا ہے کہ حلالہ کرنے والا یہ گنہگار ہے, لعنت ہے اس پر, حلالہ کرانے والے پر لعنت. کیسے کسی بھی چیز کو دین مان سکتے ہو؟ کوئی بھی چیز دین ہو سکتی نہیں. مسلمان دین کو دین سمجھو گے, اس پر عمل کرو گے, تب اللہ رب العالمین تمہیں عزت دے گا. ہمارا ایک بڑا طبقہ زنا میں ملوث, جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے گی وہ قوم پر مصائب بڑی تیزی سے آئیں گے, وہ قوم ذلیل و خوار ہوگی. آج ہمارا حال دیکھ لو, ہمارے بچوں کا حال دیکھ لو, ہماری بچیوں کا حال دیکھ لو, سب حرام رشتے میں جڑے ہوئے ایک دوسرے سے. میرے جوانوں اور میری جوان بیٹیوں, میری بہنوں, خدا کی قسم تم سے کہتا ہوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر کو خیال آیا کہ میں نے زنا کیا, بہت زنا کیا, بہت گناہ کیا, چاہتا ہوں مدینے میں ایک رسول ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو سکتے. ان کے پاس گئے اور کہا اے میرے محبوب, میں نے بہت گناہ کیا, کیا میرے گناہ کی کوئی توبہ ہے؟ کہا اسلام قبول کر لے اور وعدہ کر لے کہ آج کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا. ہاتھ ہاتھوں پر رکھ دیا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے میرے محبوب, پوری دنیا پلٹ جائے لیکن آپ کا یہ صحابی ابو المرصد الغنوی آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرے گا. مکہ لوٹ کر آئے, ان کی ایک بڑی خوبصورت گرل فرینڈ تھی عناق. عناق کو پتا چلا, وہ آئی, اس نے کہا اے ابو المرصد الغنوی میں نے کیا سنا ہے؟ کہا اے عناق سن, اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے. کہا سن, آج کے بعد, آج ابو المرصد الغنوی نے کلمہ پڑھا ہے, آج کے بعد ابو المرصد الغنوی کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے یہ ابو المرصد الغنوی کی توہین ہے, اور آج کے بعد ابو المرصد الغنوی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے یہ ابو المرصد الغنوی کے مذہب اسلام کی توہین. میرے جوانوں, تم نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنی گرل فرینڈ بنا رکھا ہے نا, تم میں ہمت ہے, اگر تم میں جذبہ ہے ابو المرصد الغنوی بن جانے کا, خالد ابن ولید بن جانے کا, ابو عبیدہ بن جراح بن جانے کا, تو پھر یہ حرام رشتے چھوڑنے پڑیں گے, اس گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی. میری بہنوں, تم سے کہتا ہوں کہ تم سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ آئی, انہوں نے کہا ہے میرے محبوب مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ہے میرے محبوب مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے نبی نے چہرہ گھما لیا کہ شاید یہ چلی جائے, وہ دوسری طرف سے چلی آئی. اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو, مجھ سے گناہ ہو گیا. میری ماں سنو, وہ جانتی تھی کہ میرے معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند باتیں سنائی جائیں گی,
دو چار کوڑے مارے جائیں گے، مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ مجھے کمر تک زمین میں گاڑ کر پتھروں کی بارش کی جائے گی، میرا سر پھوٹ جائے گا، میرے چمڑے پھٹ جائیں گے، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، میرے جسم سے خون کے فوہارے نکلیں گے، مجھے تب تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک میری روح میرے جسم سے الگ نہیں ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے پاک کر دو۔ میری بہنوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا رب گواہ ہے کہ اگر تم گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم آج خالد بن ولید کو پیدا کر دو گی۔ تمہارے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں گے اس میں طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے جگر والے ہوں گے۔ تمہارے جو بچے پیدا ہوں گے اس میں صلاح الدین ایوبی کا ہنر ہوگا۔ میری ماؤں، اللہ کے لیے تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور میری جوان بہنوں، اللہ کے لیے حرام رشوں سے تم اپنے آپ کو دور کر لو، ورنہ یہ ذلت اور رسوائی جو ہمارے اوپر آئی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک آخری بات سن لو، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا تبایعتم بالعینۃ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، کہ اے مسلمانوں، جب تم حرام روزی تلاش کرنے لگو گے، جب اپنی تجارت میں حرام کو ملا لو گے، جب تم اپنی تجارت پر خوش ہونے لگو گے، جب تم اپنی کھیتیوں سے راضی ہو کر آرام سے بیٹھ جاؤ گے، اور جب جہاد کو ترک کر دو گے، جب تم حق بولنا چھوڑ دو گے، تو یہ بات جان لو، سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تم پر ذلت اور رسوائی لے آئے گا۔ آج تم اپنے شہر تو جانے دو، اپنے مسجد کے ذمہ داروں کے خلاف بولنے سے بھی ڈرتے ہو۔ تم کہتے ہو نا اللہ ہمیں حکمرانی نہیں دیتا، اللہ نے سب سے پہلے تمہیں حکمرانی دی کہ تم حکومت کرو، تمہیں اپنے گھر کا حکمراں بنایا۔ جیسے ہی تمہیں اپنے گھر کا حکمراں بنایا، تم نے سب سے پہلے اپنی بہن کا حق وراثت مانگا، اپنے بھائی کا حق دبایا، اپنے رشتہ داروں کا حق دبایا، اپنے پڑوسیوں کا حق دبایا، اپنے شہر والوں کا حق دبایا۔ اللہ کو یہ بات معلوم کہ جو اپنے گھر کا حق نہیں ادا کر سکتا، یہ پورے شہر کا حق کیا ادا کرے گا؟ پھر اللہ تمہیں پورے شہر کی حکمرانی کیسے دے، پورا ملک تمہارے قبضے میں کیسے دے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو؟ ملک شام کے گورنر تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا ہے ابو عبیدہ بن جراح میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ملک شام بہت بڑا ملک تھا اور بہت خوشحال ملک تھا، بہت زیادہ مال و دولت تھی۔ سوچا کہ کچھ شاید رکھے ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا میرے گھر کہاں جائیں گے اے امیر المومنین، میرا گھر بہت دور ہے۔ کہا نہیں میں چلنا چاہتا ہوں۔ وہ لے کر چلے، دھیرے 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 شہر ختم ہو گیا۔ کہا ابو عبیدہ بن جراح تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا میرا گھر وہ سامنے بنی کٹیا وہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور دیکھا کہ کٹیے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا برتن کہاں ہیں تمہارے؟ ایک کٹورا نکال کر دکھا دیا، کہا جب ضرورت پڑتی ہے اس میں کھا لیتا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، کہا ہمارے محبوب کے بعد دنیا نے سب کو بدل دیا تجھ کو چھوڑ کر، کہ تجھ کو یہ مال و زر کی چوک نے بھی بدلا نہیں، تو ایسا ہی رہ گیا۔ مسلمانوں، اگر تمہیں حکومت چاہیے، تم پوری دنیا پر قابض ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں پھر سے صحابہ کے دور میں لوٹنا ہوگا، تمہیں ان کو پڑھنا ہوگا، جیسے انہوں نے عمل کیا ہے ویسے عمل کر کے دنیا کو دکھانا ہوگا۔
تمہیں دنیا کو یہ بتلانا ہوگا کہ ہم محافظ ہیں دنیا کے، ہم ظالم نہیں ہیں دنیا کے لیے۔ جوانوں تم سے یہ بات کہتا ہوں، بوڑھوں نے تو وقت گزار دیا، حق مار دیا، لوگوں کا حق دبا دیا، اللہ کے لیے تمہارا وقت آیا۔ تم سب سے پہلے اپنے باپ کی موت کے بعد اپنی بہنوں کو حق کے وراثت ادا کرنا، اپنے بھائیوں کو حق ادا کرنا، اپنے رشتہ داروں کا حق دینا، اور مذہب اسلام پر جمے رہنا۔ تم ایک بار جم کر دیکھو، تم آج چھوٹے سے الیکشن کے لیے ڈرتے ہو جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا، نگر سیوک میں نگر سیوک بنوں گا کہ نہیں بنوں گا، میں ایم ایل اے بنوں گا کہ نہیں بنوں گا۔ اے مسلمانوں، وہ لوگ جن کے پاس تلوار چھپانے کے لیے معیار نہیں تھی، کپڑے میں لپیٹ لیتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا یہ بدو کبھی پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے، لیکن مذہب اسلام نے انہیں پوری دنیا کا حکمراں بنا دیا۔ آج ہم اپنی داڑھیوں کو چھلا کر، پیسہ ہو تو پیسے کا روب دکھا کر، لوگوں کو دبا کر، ان پر ظلم کر کے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ خدا کی قسم تم ایک بار مذہب اسلام پر عمل کر کے دیکھو، اگر آنے والے 10 سال میں پوری دنیا کے اندر فلسطین کو لے کر، غزہ کو لے کر پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کی حکمرانی نہ آ جائے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں کبھی اپنے نبی کے منبر پر نہیں چڑھوں۔ تم ایک بار، اور میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں صرف تمہاری بات کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے کبھی تعداد سے جیت حاصل نہیں کی، صرف تمہاری بات کرتا ہوں جتنے اس میدان میں بیٹھے۔ اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ اتنے لوگ بھی مسلمان نہیں تھے، بڑا مشکل دور تھا، اس کے بعد بھی ہم نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ لیکن اگر تم نے یہی رویہ اختیار کر رکھا، تم مذہب اسلام کے دشمن بنے رہے، تو پھر وہ دن دور نہیں جب تمہارے ان ننھے بچوں کو مذہب اسلام چھوڑو کفر کے بھی قابل رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں کچھ کر سکیں، تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، کیونکہ رب نے یہ فرمان ظاہر کیا، رب نے یہ کہہ دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ جب تک تم کوشش نہیں کرو گے اپنے آپ کو بدلنے کی، وہ عرش عظیم کا رب کبھی تمہیں بدلے گا نہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اے پروردگار عالم، ہم نے گناہ کیا، ہم نے خطا کی ہے، اے اللہ ہم عالم تھے، ہم نے لوگوں کو صحیح دین نہیں پہنچایا، یہ ہماری خطا ہے، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو بخش دے اللہ۔ اے رب العالمین ہمیں صحیح دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے دے اللہ۔ اے رب العالمین ہم تاجر تھے، ہم نے حرام کھایا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے پروردگار عالم ہم نے جوانی میں گناہ کیا، ہم نے بڑھاپے میں گناہ کیا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے رب العالمین ہماری ماؤں نے گناہ کیا، خطا کی، بازاروں میں بلا نقاب گھومتی پھری، اپنے بچیوں کو لوگوں کے سامنے نچایا ہے، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے اللہ۔ اللہ انہیں توفیق دے کہ یہ نیک ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائے، اے اللہ رب العالمین ان کے بطن سے صحابہ صفت بچوں کو پیدا کر دے اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔